اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت اسی بات کو بتا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب میرے دوستو ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب مصلی اور تسبیح لے کے ہم پہاڑوں میں چلے جائیں، مصلی اور تسبیح لے کے ہم جنگلوں میں اور بیابانوں میں چلے جائیں، ہم مصلی اور تسبیح اور قرآن لے کے ایک کمرے میں بند ہو جائیں، ہم مصلی اور تسبیح اور قرآن لے کے ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ ہرگز نہیں میرے دوستو، اس آیت کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں، ہم کھائے اللہ کے لیے، ہم گفتگو کریں اللہ کے لیے، ہم دیکھیں اللہ کے لیے، ہم رسول اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر ہم اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر اپنا کام اگر شریعت کے دائرے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، تو یہ ہماری زندگی عبادت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر رہو، آپ اپنے بیوی کے حقوق ادا کر کے بھی آپ عبادت میں شامل ہے، اپنے بال بچوں کے پال کر، اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کر کر، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر کے، اپنے اڑوس پڑوسیوں کے حقوق ادا کر کے، اپنے اہل گاؤں، اہل شہر، اہل سوسائٹی، اہل ملک کے حقوق کو ادا کر کے بھی اگر آپ نے ان کو شریعت کے دائرے میں تمام حقوق ادا کیے تو یہ آپ کے تمام کام، تمام کے تمام جو فعل ہے، یہ آپ کے عبادت میں گنے جائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر میں یوں کرتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ فقیرانہ تفسیر ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ تصوف اور طریقت میں اللہ کی معرفت بتائی جاتی ہے، انسان کی معرفت بتائی جاتی ہے، انسان کی نفس سے آگاہ کیا جاتا ہے، انسان کے گناہوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، انسان کو اس کا وجود بتایا جاتا ہے، انسان کو اس کی ہستی بتائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے تو میرے دوستو مرشد کیا جاتا ہے، پیر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پیر ہمیں آگاہی، ہمارے نفس سے ہمیں آگاہ کرائے، اپنے آپ سے آگاہ کرے۔ اس لیے ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے وجود کو سمجھے، اپنی ہستی کو سمجھے۔ جب تک وہ اپنے نفس سے آگاہ نہیں ہوگا تب تک وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ اچھی پوشاک پہن لینے سے، اچھا عبا قبا جبہ پہن لینے سے، ہار پھول پہن لینے سے اور لچھے دار تقریر کر لینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ تقریر اور یہ بیان سب یہی رہ جائیں گے۔ آپ جب تک اپنے پیر و مرشد کی محفل میں بیٹھ کر یہ تعلیم نہیں لوگے کہ تم خود کیا ہو اور آپ کی حقیقت کیا ہے، وہاں تک کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور کہیں بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔